اب میرے کم سن ساتھیوں پر روشن ہے کہ جب ہم سورہ الحمد کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، اس کا ایک موٹا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے قرآن کا ثواب اپنے مرنے والے کو بخشنا چاہتے ہیں۔ اچھا، سورہ الحمد کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ توحید کیوں؟ سورہ توحید پورا قرآن ہے، سورہ الحمد کیوں؟ لقد آتینا سبعا من المثانی وقرآن العظیم۔ اللہ اکبر، صبح کی مجلس کا بیان ہے ہمارا، سورہ الحمد کی تفسیر۔ اللہ نے پورے قرآن کے برابر سورہ الحمد کو قرار دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ زخرف کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ جو 7 آیتوں والا سورہ ہے یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آپ جا کر ابھی دیکھ لیجئے گا میرے بیان کے بعد قرآن مجید کو کھول کر، قرآن مجید کا سب سے پہلا پارہ الف لام میم وہ سورہ الحمد کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے سورہ الحمد علیحدہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد الف لام میم شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلے پارے کی پہلی آیت جو ہے سورہ الحمد کے بعد لکھی ہوئی ہے۔ گویا اس ترتیب سے بھی ایک پیغام یہ ہے کہ پورے قرآن کی جو حیثیت ہے وہ سورہ الحمد کی تنہا حیثیت ہے۔ اور پھر آپ غور فرمائیں، سورہ مبارکہ الحمد در حقیقت پورے قرآن کے مطالب اور مفاہیم کی فہرست ہے۔ تو یہاں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سبعا من المثانی، یہ 7 آیتوں والا سورہ، وقرآن العظیم، یہ ہم نے اب یہ قرآن 3 مرتبہ سورہ الحمد سورہ توحید پڑھیں گے تو پورا قرآن، 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے تو یہ گویا آپ نے پورا کلام الہی اپنے مرنے والے کو بخش دیا۔